رات ہوتے ہی میری بیٹی پیٹ پکڑ کر چلانا شروع کر دیتی، بہت درد ہو رہا ہے۔ میں فوراً اسے اسپتال لے جاتی جہاں اسے ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ روم میں لے جاتے اور پھر کچھ دیر بعد بیٹی ٹھیک ہو جاتی، لیکن مجھے حیرت ہوتی جب ڈاکٹر اسے بالکل دوائی نہیں دیتا، صرف الٹرا ساؤنڈ روم میں لے جا کر کچھ دیر بعد بھیج دیتا تو کوئی بھی دوائی نہیں دیتا۔ اب مجھے شک سا ہوا، ایک دن بیٹی کا برقع پہن کر الٹرا ساؤنڈ روم میں چلی گئی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ جب ڈاکٹر نے دروازہ بند کر کے مجھے بیڈ پر لٹا کر میری 17 سالہ بیٹی نے انٹرمیڈیٹ کے امتحان پاس کیے تو ایک ہی ضد لگائی کہ شہر جا کے پڑھائی کرنی ہے۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو جاتی، آج کل زمانہ تو بہت خراب ہے اور گھر سے باہر تو کبھی نہیں نکلی تھی سوائے اسکول اور کالج جانے کے، تو اتنے بڑے شہر میں اکیلے کیسے رہے گی؟ لیکن اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے میں اس کی ہر ضد عزیز تھی اور میں نے ٹھان لیا کہ اب بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو میرے شوہر نے بلا تردد اجازت دے دی۔ میری بیٹی بہت خوش تھی کہ اب وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شہر جائے گی، وہاں پڑھے گی اور خوابوں کو پورا کرے گی۔ شہر کی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروایا اور اسے ہاسٹل میں بھیج دیا۔ میرے دل میں 100 طرح کے وسوسے تھے لیکن پھر بھی دل ٹکڑا کر کے اسے بھیج دیا۔ پیسہ بھی بہت لگا، ابھی تو آگے اور زیادہ لگنا تھا۔ میں کافی پریشان رہنے لگی اپنی بیٹی کو لے کر، میرے دل میں دھڑکا سا لگا رہتا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ پھر ایک دن رات کے وقت میری بیٹی کا فون آیا، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، میری تو جان نکل گئی اور روتے ہوئے بس ایک ہی بات کی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اسے ہاسٹل نہیں رہنا، اسے گھر واپس جانا ہے۔ میری تو روح فنا ہو گئی، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ میرا شوہر بھی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا اور میری بیٹی کی ہچکیاں بھی عروج پر تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو تسلی دی کہ میں اسے لینے کے لیے آ رہی ہوں، بس وہ چپ کر جائے اور بتائے کیا ہوا ہے، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور اتنا ہی کہا کہ اسے ہاسٹل میں نہیں رہنا۔ حد درجہ حیران و پریشان تھی، آخر 2 مہینے میں ایسا کیا ہوا جو میری بیٹی ہاسٹل میں اس قدر پریشان ہو گئی اور واپس آنے کی ضد کر رہی ہے۔ میرے شوہر کام سے واپس لوٹ کر آئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے کیونکہ گاؤں سے اس وقت شہر جانے والی کوئی بھی گاڑی نہیں تھی۔ میں نے بھی اپنی بیٹی کو دوبارہ فون کیا اور کہا کہ ہم تمہیں ابھی لے کر جائیں گے یا صبح، تو اس نے اپنی ہچکیاں دباتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ مجھے صبح آ کر لے جائیں، اور اگلی صبح ہم دونوں میاں بیوی بیٹی کو ہاسٹل لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر ہم نے دیکھا تو بیٹی کی حالت بہت خراب تھی، وہ شدید بخار میں مبتلا تھی اور اس وقت غنودگی میں تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھی اور اس کا کندھا ہلایا اور اسے پکارا تو میری آواز سنتے ہی اس نے اپنی مندی آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لپٹ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اب تو مجھے یقین ہوا چلا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کے بات سارے اور اسے محبت سے پچکارتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے آنکھیں نیچے کر لی لیکن اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ میں نے اس سے بہت اصرار کیا لیکن بس اس نے تو مجھے اتنا ہی کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا لیکن مجھے ہاسٹل میں نہیں رہنا، مجھے واپس گھر جانا ہے، میرا آپ لوگوں کے بغیر دل نہیں لگتا۔ یہ بات بہت عجیب تھی کہ 4 مہینے ہاسٹل میں رہنے کے بعد میری بیٹی مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کا ہاسٹل میں دل نہیں لگتا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بچی ہے بس ہاسٹل میں رہتے ہوئے تھوڑا گھبرا گئی، کچھ دن کے لیے ہم اسے گھر لے جاتے ہیں۔ ہاسٹل انتظامیہ سے بات کرنے کے بعد ہم لوگ اپنی بیٹی کو کچھ دنوں کے لیے گھر لے آئے۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کی حالت سنوری نہیں بلکہ مزید بگڑتی چلی گئی۔ اس کو شدید بخار تھا اور وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بہت ساری ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروایا لیکن کہیں بھی آرام نہیں مل رہا تھا۔ تقریباً 10 دنوں کے بعد اس کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو ہم دونوں میاں بیوی کے دل میں بھی چین آیا۔ میری بیٹی بہت ہنسمکھ اور خوش اخلاق تھی لیکن جب سے وہ بیمار ہوئی تھی تو ہر وقت اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے اندر ہی پڑی رہتی اور آج میں اسے کمرے سے باہر لے کر آئی اور دھوپ میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر تک تو وہ میرے ساتھ بیٹھی رہی لیکن اس میں کوئی بھی بات نہ کی۔ پہلے وہ سارا دن مجھ سے باتیں کرتے ہوئے تھکتی نہیں تھی اور اب اس قدر خاموش ہو گئی تھی کہ اب تو مجھے جاننا تھا کہ آخر ہاسٹل میں کیا ہوا ہے جس نے میری چاند سی بیٹی کو اس قدر مرجھا کر رکھ دیا۔ کچھ دنوں تک فطرت بہتر ہو گئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو کر پہلے جیسی ہو گئی۔ اس کو صحت مند دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کا میرا خون بڑھ گیا۔ ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، یہ ہماری اکلوتی بیٹی پہلے کی طرح صحتیاب ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بھی تھا کہ اس کی پڑھائی کا بھی بہت حرج ہو رہا تھا لیکن اس کی پڑھائی صحت سے زیادہ ضروری نہیں۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اب تمہیں یونیورسٹی واپس جانا چاہیے،
तो तुम्हारी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है। मेरी बेटी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई और मुझे इसकी परेशानी समझ न आई। बोली कि आप ठीक कह रही हैं, मुझे वाकई वापस जाना चाहिए। अगली सुबह जब इसके कमरे में गई तो वो तकिया मुंह पर रखकर ज़ारों की तार रोने में मशगूल थी। मैं जल्दी से इसके पास गई और इसके मुंह से तकिया हटाया। इससे पूछा क्या हुआ। वो कहने लगी मेरे पेट में बहुत शदीद किस्म का दर्द है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने अपनी बेटी को जल्दी से चादर उड़ाई और इसे लेकर अपने गाँव के एक क्लिनिक पर ले आई। डॉक्टर ने इसको चेक किया और इसे दवाई दे दी। डॉक्टर कहने लगा कि दवा खाने के बाद कुछ देर तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घर आकर मैंने इसे दवा खिलाई तो थोड़ी देर बाद जब मैंने इसकी तबीयत पूछी तो कहने लगी अब ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। मेरा दिल अब तक बेसत रहने लगा। मेरी एक ही बेटी है और वो भी हमवक्त बीमारी है सोचकर मैं बहुत ज्यादा गमजदा हो जाती थी। अब तो रोज ही होने लगा। इसके पेट में दर्द, शदीद दर्द उठता और इसे क्लिनिक ले जाती। अंदर क्लिनिक में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में 10 मिनट तक इसको चेक करता और दवा देता। कुछ देर तक वो ठीक हो जाती। मुझे कभी कभी लगता है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन फिर नहीं अपनी सोच को झटक देती। मेरे शौहर ने भी मुझे कहा कि हमारी बेटी की अब शादी की उम्र है, वो हॉस्टल जाना नहीं चाहती और आगे पढ़ना भी नहीं है। इसे तो हम ऐसा करते हैं इसकी शादी कर देते। मैं परेशान थी। मैंने अपने शौहर को कैसे बताऊं कि अब हर वक्त इसके पेट में दर्द रहने लगा है, लेकिन मैंने अपने शौहर से कोई बात नहीं की और इसकी हाँ में हाँ मिलाई। एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि इनके दोस्त का बेटा डॉक्टर है, वो हमारे घर रिश्ता लेकर आना चाहता है हमारी बेटी के लिए। मैंने कहा ठीक है, आप बुला लें। रिश्ता देखने के लिए लड़के की माँ और लड़का आया। हमें लड़का बहुत पसंद आया। शहर में घर था, लेकिन वो रिश्ता किसी अच्छे गांव वाली सुलझी हुई लड़की से करना चाहता था जो इसका घर अच्छे से संभाल सके। और मेरे शौहर तो इनके दोस्त थे, तो हमें कोई वजह और एतराज ना था और ना ही इन्हें कोई था। हम लोगों ने रिश्ता पक्का कर दिया और 2 महीने बाद शादी की तारीख तय हो गई। मेरी बेटी एकदम से बिल्कुल ठीक हो गई और इस बात में मुझे हैरानी के साथ साथ खुश भी कर दिया। और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मैंने अपनी जान से प्यारी बेटी को रुखसत कर दिया। इसके जाने के बाद हमारा घर बहुत वीरान हो गया। हमारी बेटी हमें मिलने के लिए 1 महीने बाद आती थी और हमारे पूछने पर वो हमेशा यही कहती कि मैं बहुत खुश खुर्रम हूँ अपने घर में। इसकी ये बात सुनकर मैं भी पुरसुकून हो जाती। और फिर एक दिन एक फोन कॉल ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। वो फोन पर मेरी बेटी के ससुराल वालों की तरफ से था। हम लोग जैसे ही मेरी बेटी के ससुराल पहुंचे तो मेरी बेटी ने बताया कि मेरी सास सुबह की गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई। मैं पूरा मोहल्ला छान मारा, किसी ने भी इससे सुबह से नहीं देखा। हम लोगों ने पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन मेरी बेटी की सास कहीं भी ना मिली। मेरे शौहर ने अपने दोस्तों के जरिए पुलिस वगैरह से भी राब्ता किया। पुलिस आ गई, लेकिन मेरी बेटी की सास के बारे में कोई भी पता न लगा सका। आखिर वो कहाँ गई। मेरी बेटी के घर में एकदम बोछाल आ गया था। हर कोई परेशान था। आखिर मेरी बेटी की सास थी, कहाँ जा सकती थी। हम लोग तो वापस आ गए। शाम तक मेरी बेटी का शौहर भी बाहर मुल्क गया हुआ था इसके अपने किसी काम के सिलसिले में। मेरी बेटी के शौहर का नाम अली था। 1 महीने बाद मेरी बेटी का शौहर भी बाहर मुल्क से वापस लौट आया, लेकिन इसकी सास का कोई अता पता नहीं था। 2 हफ्ते बाद एक दिन अचानक मेरी बेटी शाम के वक्त अपने कपड़े का बैग साथ लेकर आ गई और वो बहुत परेशान थी। मैंने इसे बिठाया, पानी वगैरह पिलाया। इससे पूछा क्या हुआ, तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि अम्मी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। मैं इसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। तो इसने मुझे जो बातें बताई, इससे सुनकर मैं एक बार कांप कर रह गई। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि सास की गुमशुदगी के बाद मेरा शौहर बाहर मुल्क से लौट आया। वो भी बहुत परेशान था। इसने हर मुमकिन कोशिश की ढूंढने की, लेकिन इसका कहीं पता ना करवा सका। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी माँ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हुआ, इसीलिए मुझे नजरअंदाज कर रहा होगा। लेकिन कुछ दिन बाद इसने मुकम्मल ही मुझे नजरअंदाज कर दिया। मैंने इससे बात करने की कोशिश की तो और कहा जब से आप आए हैं आपने मेरे साथ कोई बातचीत नहीं की। मेरा शौहर मुझे कहने लगा कि मैं अपनी सरगर्मियों में मशगूल रहा हूँ, मुझे किसी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। अपने शौहर का ये जवाब सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यही मेरा शौहर है जो मुझे इतने मीठे लहजे में बात करता था, अब इस कदर तल्ख बयानी कर रहा है। मैंने इससे पूछने की कोशिश की कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, लेकिन इसने अपने लबों को कुफुल न हटाए। कुछ दिन बाद मुझे यूं महसूस
محسوس ہوا کہ جیسے گھر میں کسی چیز کی تیاری چل رہی ہے۔ میں کچن میں آئی تو میری نند انواع اقسام کے کھانے بنا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خیریت ہے، آج اس قدر تیاریاں کس بات کی ہیں؟ تو اس نے مجھے رعب جمانے والے انداز میں کہا، آج گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور آپ اپنے کمرے میں رہنا نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اپنی نند کا یہ رویہ تو میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا، میں اپنے کمرے میں کیوں رہوں؟ لیکن اس وقت میرا بحث کرنے کا نہیں کر رہا تھا، بالکل بھی دل خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر اور نند دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میری طبیعت بہت خراب تھی لیکن میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے شدید چکر آ رہے تھے، آج بھی مجھے شدید چکر آنے لگے تھے اور ساتھ ہی الٹیاں شروع ہو گئیں۔ بے حد گھبرا گئی تھی۔ اسی وقت میری نند میرے کمرے میں آئی، میرے شوہر کو لے کر داخل ہوئی اور اس کے منہ میں جو باتیں نکل رہی تھی ان کو سن کر مجھے یوں لگا کہ میرے ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اپنی ذات پر لگائے جانے والے اتنے گھٹیا الزامات کو سن کر کس کا گناہ پل رہا ہے اور جو اس کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ میں چکراتے سر کے ساتھ بیڈ پر ڈٹ گئی۔ میرا شوہر میرے قریب آیا، اس نے مجھے 2 تھپڑ مارے اور مجھے کہا کہ بدذات، تمہارے اندر کس کا گناہ پل رہا ہے؟ میں دل میں سوچنے لگی کہ ایک ڈاکٹر ہو کے یہ کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی ان کو نہیں بتاؤں گی کہ میری یہ حالت کس کی وجہ سے ہے۔ میں تو پہلے ہی چکرا رہی تھی، تھپڑوں کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کمرے میں کوئی نہیں تھا اور باہر مہمانوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اٹھ کر دروازے تک باہر آئی تو آوازیں آئیں کہ ہم یہ رشتہ پکا سمجھے۔ مجھے سمجھ نہ لگی کہ مجھے پر اتنے الزامات لگا کر کس کا رشتہ پکا کیا جا رہا ہے۔ رات کے وقت جب میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں اپنے گھر جا سکتی ہوں، وہ شادی کر رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا۔ وہ یہ سن کر آنکھ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا، اب جب گناہ کر رہی تھی تب کچھ یاد نہیں رہا۔ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ اگلے دن مجھے پتہ لگا کہ لڑکی والوں کو کسی نہ کسی طرح پتہ لگ گیا کہ میرا شوہر شادی شدہ ہے اور انہوں نے شادی سے انکار کر دیا، مجھ سے الگ کمرے میں رہنا شروع کر دیا۔ میں پتہ لگانا چاہتی تھی کہ آخر میرے شوہر اور نند نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ یہ جاننے کے لیے میں نے سوچا کہ اس کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں۔ رات کو میں اس کے کمرے میں گئی تو سونے کے لیے۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے پریشان ہو گئی۔ اس سے کہا کہ مجھے اپنے کمرے ڈر لگ رہا ہے، اسی لیے تمہارے کمرے میں سونے لگی ہوں، اور جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ 5 منٹ کے بعد میں ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ کمرے کے درمیان ایک ٹاٹ بچھا کر اس کے اوپر بیٹھی ہل کر کچھ پڑھ رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ قریب آئی اور میرے دل میں خوف کی شدید لہر اٹھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ابھی وہ مجھے کچھ کر دے گی، لیکن وہ چپ چاپ آ کر میرے قریب بیٹھ گئی اور اس کی باتیں سن کر میرے سر پر 7 آسمان آ گرے اور قدموں تلے زمین سرک گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ بھابھی تم کتنی ڈھیٹ انسان ہو، میں نے ہر ممکن کوشش کر لی تمہیں گھر سے نکالنے کی، لیکن تم نہ نکلی ہی نہیں۔ میں نے رات تمہارے گھر سے نکلنے کی کوشش کی، تمہارا شوہر تمہارا نہیں رہا، تم مکمل طور پر تنہا ہو گئی ہو۔ اگر خوش میں نہیں رہوں گی تو تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گی۔ اتنا سب کچھ کر لیا لیکن پھر بھی نہیں نکلی اس گھر سے۔ تمہارے موبائل فون سے تمہارے شوہر کی نقلی میسج بھیجے، جس سے اس کو پختہ یقین ہو گیا کہ تم اور مردوں کے ساتھ باتیں کرتی ہو، میرے تمہارے غیر کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پھر میں نے اپنے بھائی کی دوسری شادی کروانے کا سوچا، اس کا رشتہ بھی طے کر لیا، اور اب تمہارا سر درد اور الٹی آنا، ان سب نے میرا کام اور آسان کر دیا۔ مجھے رات کو پتہ چلا تمہیں کینسر ہے اور تم بہت جلد مرنے والی ہو۔ اب مجھے تمہیں مارنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور جب اس بات کا پتہ میری ماں کو چلا تو وہ مجھے روکنا چاہتی تھی۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو، اور پھر میں نے ہمیشہ کے اپنی ماں کو راستے سے ہٹا دیا۔ میں نے اپنی سگی ماں کو ہی مار دیا۔ اس بات کا پتہ آج تک کبھی بھی نہیں کسی کو لگنے دیا۔ میں نے بہت غلط کیا بھابھی، اس
گھر میں آ کر میرے بھائی کے ساتھ شادی کر میں اپنی دوست کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بھائی نے کہا کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے گا اور تمہیں پسند کرتا تھا، اور کچھ سال پہلے تم اور ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھی اور تم ہمیشہ فرسٹ آتی تھی اور پیچھے رہ جاتی تھی۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گی، لیکن پھر تم لوگ گاؤں چلے گئے اور اس کے بعد جب تم بیاہ کر گھر میں آئی، تمہیں دیکھتے ہی میں نے کہا تھا کہ تم اب نہیں بچو گی، اور دیکھو میں نے تمہیں تباہ کر دیا۔ اپنی نند کی بھیانک باتیں سن کر دنگ رہ گئی پر خاموش پڑی رہی۔ مجھے یہ مکمل یقین ہو گیا تھا کہ میری نند ایک سائیکو پیشنٹ ہے۔ بچپن کی باتیں مجھے یاد نہیں تھی اور اس نے تبھی سے ہی میرے لیے اپنے دل میں بغض پال رکھا تھا۔ اس کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا۔ جس وقت میری نند میرے پاس آ کر بیٹھی تھی تو میں نے آنکھ بچا کر اپنے موبائل میں وائس ریکارڈنگ آن کر لی اور ساری باتیں اس میں ریکارڈ ہو گئیں، اور میں نے وہ ساری باتیں اپنے شوہر کو بھیج دی۔ اپنی بیٹی کی تمام باتوں نے میرے دل کو غم سے بھر دیا۔ اس کے بعد میری بیٹی کہنے لگی، امی مجھے معاف کر دیں اور میں بہت بری ہوں، میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، دیکھ لیں بدلے میں مجھے بھی دھوکہ ملا۔ میرا شوہر مجھے کالج کے باہر ملا تھا، میں نے اسے پسند کرنے لگی تھی۔ جب مجھے پتا چلا وہ شہر میں رہتا ہے تو میں آپ سے ضد کی اور مجھے شہر میں پڑھنا ہے، اور میں شہر چلی گئی پڑھنے کے لیے۔ وہاں روزانہ میں اپنے ڈاکٹر شوہر سے ملتی، اور ایک دن اس نے مجھے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، میں نے بھی ہاں کر دی۔ اب میں آگے نہیں پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے میں اتنے دنوں تک بیماری کا ناٹک کیا، اور پھر جب میرے پیٹ میں درد ہوتا تو کلینک جانے لگے، اور وہاں میں نے دیکھا اندر کلینک میں علی بیٹھا ہے اور کسی دوست ڈاکٹر کی جگہ پہ آیا تھا کچھ دن کے لیے اس کلینک میں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور پھر روزانہ کلینک جانے لگی، اور علی اندر روز باتیں کرتا رہتا۔ جب اندر آتی تو چیک اپ کا بہانہ کر لیتے، اور پھر جب آپ کو شک ہونے لگا مجھ پر تو علی نے مجھے کہا کہ میں اب نہ آیا کرو کلینک۔ اور ایک دن جب میرا برقع اوڑھ کر کلینک گئی تو اس دن بھی علی اندر نہیں تھا اور آپ کو کچھ پتا نہ چل سکا۔ جب علی نے رشتہ بھیجا تو میں ہر بیماری بھول گئی اور ہماری شادی کی خوشیوں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے سر میں شدید درد اٹھا اور پیٹ میں بھی، تو مجھے پتا چلا کہ مجھے کینسر ہے۔ تب علی کا کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا۔ جب واپس آیا تو میں اسے بتانا چاہتی تھی، اس کے رویے کی وجہ سے بتا نہیں سکی۔ لیکن امی دیکھے نا میری خوشیوں کی عمر کتنی چھوٹی تھی۔ رات کو مجھے پتا کہ میری نند نے میرے ساتھ حسد کی آڑ میں یہ سب کیا اور میرے شوہر نے میرا اعتبار نہیں کیا، اور اب میں اس گھر میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ میری بیٹی کی باتیں میرا دل چیر رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ابا کو چیدہ باتیں بتائیں۔ اگلے دن صبح کے وقت میرا داماد آ گیا میری بیٹی کو لینے۔ اس نے مجھ سے بھی معافی مانگی اور میری بیٹی کو دکھ دینے کے لیے بے حد شرمندہ تھا اور میری بیٹی کو واپس لے گیا، اور میری بیٹی کے شوہر نے اس کا بہت علاج کروایا۔ اس نے اپنی بہن کے گناہوں کی سزا دلانے کا فیصلہ کیا، اور پھر میری بیٹی کی نند کو پولیس پکڑ کر لے گئی جیل میں۔ اس کا بہت بھیانک انجام ہوا۔ وہ سائیکو تو پہلے ہی تھی، دماغی طور پر اب جسمانی طور پر بھی مفلوج ہو کر رہ گئی، اور اب میری بیٹی ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی کسی سے حسد کرنا چاہیے، یہ چیزیں زندگی برباد کر دیتی ہیں۔